سچی کا دکھ کرے نا، سچی کا دکھ کرے کہ راضی ہے نہیں راضی ہے. ایسے ایک بات ہے تو اس کے لیے حکمت کی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کو کہا کہ تم ٹھنڈا پانی زیادہ پیتے ہو، تھوڑا برابر پیا کرو، تم کو بیماری ہے. وہ سمجھ گیا ڈر رہا تھا، ناراض نہیں ہے. ناراض نہ ہوتے تو یہ گفتگو نہ کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھنڈا پانی زیادہ پیتے ہو، تم کو بیماری ہے، تھوڑا برابر کا پیا. پھر دیکھتے ہیں بات مانتا نہیں مانتا ہے، اندھا ہو کے چلتا ہے، لوگوں کو تو کہتا ہے. ایسی ایسی باتیں کرتے آدمی حیران ہو جاتا ہے. مشائخ حیران سے حکمت ایسی بات کرتے ہیں کہ اس کو کتنا احساس ہے. مثلا آپ کو میں نے بتایا نہیں یہ مونچھ یہاں سے ہے، داڑھی ہے، یہ فرق کر رکھنا، فرق کا نہیں بتایا. کہہ دیے یہ داڑھی میں ادھر سے یہ مونچھوں کا بس ایسے گول کہہ دیا. اگر آپ کو احساس ہوگا نا، 24 گھنٹے خوف میں رہیں گے، ادھر سے کا پوچھنا بھی مشکل ہے، خوف میں رہیں گے. پھر کہتے کچھ عرصے کے بعد شیخ کو کہا میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے. دیکھا 24 گھنٹے جب شیشہ دیکھ کے ڈرے. دیکھا تو احساس ہونا چاہیے ان کے حکم کا. پھر نوازتے ہیں کسی کو احساس ابھی تک ہے. آپ نے ایک مکان تھا کہ 100 اس میں 1000 اس میں آپ نے طریقے کیے کہ اس میں مستقل رہنا ہے. مطلب کہہ دیا آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے. آپ نے سوچنا نظام کیا، پھر نیا نظام کرنا، نئی جگہ لینا، سیٹ ہونا مشکل ہے. آپ کے دل میں ایک رائے کے برابر نہیں ہے، خوشی سے ہاں کر دی. آپ انتظام میں لگ گئے. پھر کرنے کے بعد کہا یہیں رہنا. دیکھیں اس کو محسوس تو نہیں ہوتا ہے. تو اس حکمتوں سے آدمی حکمتیں سیکھتا ہے. ایسے میں نے ایک کارکن کو کہا، میں کہا میں تم کو فلانا شہر چھوڑ دو، بال بچوں کو چھوڑ دو، جو کیا سب چھوڑ دو، ادھر ہی رہنا، آقا جی کی سلسلے کی خدمت کرنی ہے. میں تو سمجھ گیا اس کے ہاں تو کرے گا لیکن کنٹرول کر کے، دل میں ایسے نہیں آئے گا. پھر وقفے سے دوسرے دن بولا میں نے آپ کی بات مان لی ہے، میں کوشش کروں گا. یہ بات ماننی ہے. یعنی آقا کے معاملے میں آپ کو سوچ نہیں ہونی چاہیے کیسے ہوگا نہیں ہوگا، بس جو کہیں ہوگا سمندر میں چھلانگ لگا دو، سب کو چھوڑ دو، دھوپ میں بیٹھ جاؤ، پانی نہیں پینا ہے. یہ نہ کہو آقا جی کیسے زندہ رہوں گا، اچھا میں کوشش کرنا، نہیں پینا ہے، بالکل نہیں پینا ہے. ایسے ہوا ہے، کسی کو پانی نہیں پینا، اس نے چھوڑ دیا. کچھ عرصہ گزرا، دیکھا مرا نہیں. آقا نے جو کہا تھا. اللہ ہو کے نہیں پیا، پانی چھوڑ دیتا تھا کھانے میں. کچھ کہا پینا پی لیا. دیکھا تھے سوچا نہیں. کسی کے ساتھ ایسا نہ کہ آقا کے جو حکم ہو، حدیث میں ہو، قرآن میں ہو، اس میں تمہارے دل میں ہاں ہونی چاہیے. اس ہاں میں خوشی ہونی چاہیے کہ ہاں تو کر دی، بوجھ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں نے مطلب سمجھ گیا. ہاں تو کسی کو کہتا ہوں ایسے تو دیکھتا فیل ہو جاتے ہیں. میں ان کی وجہ سے کہتا ہوں آقا کے راستے میں کیسے چلے گا، وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس معاملے میں وہی ہے جس کو نبی کی سب سے زیادہ، جیسے کہ تھا بہت نامور شاعر اور سب کچھ، اتنی کتابیں لکھی، تقریریں لکھائیں، تو اس کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا. میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے بلکہ مونچھیں منادی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی باریک ایسے. تو تم جو اتنا لکھتے ہو، اتنا تقریریں لکھاتے ہو اپنی کتابوں پہ لوگوں کے، تم کو مونچھیں نہیں کاٹنی چاہیے. اب نبی کا حوالہ اس کو دیا، اور وہ عشق اتنے شعر لکھتا تھا کہ سارے پاکستان میں مشہور ہے. اب بیچارہ مر گیا، اللہ بخشے. 2-4 ہفتے یا 2 ہفتے میں مونچھیں رکھی، پھر مڑا دی.
اس کو اگر احساس ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے مونڈنے کا نہیں کہا ہے، کاٹنے کا کہا ہے، ہاں جی، اور تو پھر اس کو کاٹنی چاہیے تھی، مونڈنی چاہیے تھی، ہاں کاٹنی چاہیے تھی۔ اور میں نے ہر کسی کو نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو اتنا دعویٰ محبت کا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو آقا سے حکمت سیکھی جاتی ہے۔ یہ نبی کریم کی اس کو بات کا کتنا احساس ہے، اس کو بالکل احتیاط نہیں، ہاں نبی کریم نے کہا، بس یہ ہے ہی نہیں، بس باتیں باتیں۔ تو خدا کرے نبی کے معاملے میں ہم اندھے ہو جائیں انشاءاللہ، اور کسی کے معاملے میں اندھا نہیں ہونا ہے، ہاں سوچنا نہیں ہے۔ ہاں چلیں جی، اتنی بات کافی ہے، اور باتیں سنانے والی نہیں ہیں تو زبردست۔ اگر دل ایسا ہو جائے نا، کیا فائدہ رات دن نمازیں روزے اتنا، لیکن جو چیز مرضی میں قبول نہ ہو تو اس کو نہ مانے، چاہے نماز فرض ہی پڑھ لے، چاہے کبیرہ صغیرہ گناہ ہوتے توبہ نہیں کرتا ہے، لیکن نیت نہیں ہوتی، ہو جاتا ہے کبیرہ صغیرہ، نماز فرض ہی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نہیں رکھتا ہے، لیکن نبی کریم کی طرف سے اگر ڈائریکٹ کوئی بات آتی ہے اس کو ایک دم ہاں کرتا ہے، یہ سب سے افضل ہے، سوچتا ہی نہیں ہے، بس ایک دم ہاں۔ جب تک یہ دل میں جی ہاں سچی نہیں پیدا ہوتی کہ کوئی بات کی مرضی کی کرنی ہے، کوئی بات مرضی کے خلاف ہے تو وہ بھی کرنی ہے، بوجھ کرنا، سوچنا ہے۔ نبی کریم کے معاملے میں سوچنا نہیں ہے۔ میں نے مثال کے طور پر نبی کریم نے ابو بکر کو ساری امت کا امام ابو بکر ایک طرف تعریف کی کہ اللہ کے سوا کسی سے میں محبت زیادہ کرتا ابو بکر سے کرتا۔ حضرت عمر کی تعریف کی، اسلام کو عزت ملی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو گالیاں دینی چاہیے، یہ شیعہ گالیاں دیتے ہیں، ان کے مذہب میں ایسا ہے جو بنیادی ہے، اور مل جل کے رہتے ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں اس کے دو رخی ہوگا، دو زبانیں آگ کی ہوں گی۔ میں نے یہاں شیعہ سنی کسی کو نہیں بنانا ہے، میں نے ایک بات کہ یہ ہر ایمان والے کو پسند ہوگی۔ تمہارا کسی سے اختلاف ہو، شیعہ بنو سنی بنو، جہاں تک بنو، لیکن جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں شیعہ سنی کو نہیں دیکھنا ہے، نبی کی بات کو دیکھ کے فوراً ہاں کرنی ہے۔ نبی کریم نے کہا یہ اچھے ہیں، استغفر اللہ کیا کہتا ہوں، وہ کوئی اچھا کام نہ کرے، آپ کیا اچھا کرے نہ کرے میرے لیے اولیاء اللہ ہے، بس نبی نے اچھا کہا، سارے کام اچھے کرے، کوئی گناہ نہ کرے۔ نبی نے کہا یہ خبیث ہے، شیطان ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس میں فتنہ ہے، آپ کا کچھ بھی کرے میرے نتیجے شیطان نہیں ہے، ایسا اندھا ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں صحیح ہے غلط ہے؟ اگر ان کی زبان سے کبھی غلط نکل سکتا ہے، خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد۔ تو آپ نے بعض صحابہ کی تعریف کی، ان سے محبت کی، ان کے مطابق قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، کتنی جگہ تعریف کی، ان کو یہ گالیاں دیتے ہیں۔ یا مجھ سے پوچھیں کیوں تم ایسے کہتا ہے، تو میں ان سے کہتا تمہارے سے ہم تم کو اپنا بھائی نہیں سمجھیں گے۔ کیسے تم نبی کی بات کو ٹوکتے ہو اور ان کو گالیاں دیتے ہو، جن کی نبی ہمیشہ تعریف کرتے رہے اور ساتھ سلایا ہے۔ اگر آپ کا دل ایسا ہو گیا نا تو شیعہ سنی بریلوی آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا سب شیعہ سنی بریلوی اختلاف چلے گا، وہاں تک چلے گا جہاں تک کہ نبی کی کلام نہیں ملے گا، اور جہاں نبی کی زبان سے کوئی بات سن لی ادھر میرا مذہب کچھ نہیں ہے، بس عشق رسول ہے۔ میں نے نہیں سوچنا، کسی سے پوچھنا یہ بات آقا نے کہی ہے، یہ اس کے متعلق کیا ہے، نہیں یہ بالکل صحیح، اس کو ماننا ہے، کسی سے نہیں پوچھنا۔ اگر تمہارا ایسا دل بن گیا نا، بس سمجھو کہ تمہارے دل میں آقا جی اتر آئیں گے انشاءاللہ، خدا کی قسم ہے۔ یہ آقا کے معاملوں میں دخل دیتے ہیں شیعہ وغیرہ، اور بھی بریلی تھوڑا بہت کرتے ہیں، دیوبندی کرتے ہیں، لیکن میں جو یہ نیا مذہب نکالا ہے نا، یہ نیا مذہب ہے لیکن نیا نہیں ہے۔ یہ ایسا مذہب ہے دنیا میں آج تک شاید نہیں ہوا ہوگا یا ہوا ہوگا، کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ حدیث قرآن میں آیا ہے، پوچھتا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن سے جو پوچھنا چاہیے، لیکن جو ثبوت مل جائے قرآن کی آیت اس میں اختلاف نہیں ہے، اس کو مان لینا چاہیے، اس میں جیسے گنجائش نہ نکالے۔ اور نبی کریم جو بات کہہ دیں اس میں گنجائش نہ نکالے، بالکل دل سے مان لے، بس ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے۔ رسول اللہ کی زبان سے آپ کو ثبوت مل جائے آقا جی نے بات ایسے کہی ہے، اب آپ نے نہیں سوچنا نہ پوچھنا ہے،
بس اتنا پوچھنا سوچنا ضرور. واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے. ہر عالم کہتے ہیں ہر حدیث میں کہ واقعہ یہ کہا تھا, بس ختم. اب نہیں سوچنا بریلی دیوبندی, اب تمہارا مذہب عشق رسول ہے. کیا تمہیں زبان بڑھ گئی ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جہاں حضور سے ثابت نہیں ہے کوئی بات, قرآن سے ثابت نہیں ہے, ہاں جی سوچ ہے, ادھر اجتہاد انسان دیوبندی بن سکتا ہے, بریلی بن سکتا ہے. کیونکہ آقا جی سے ثبوت نہیں ملا تو اندازہ کیا جاتا ہے, اور جو آقا جی سے ثبوت مل جائے کوئی دیوبندی. تو میرا ایک ہی مذہب, میرے ساتھ وہ آدمی اتفاق کر لے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ نبی کی بات کو کبھی غلط نہیں سمجھے گا, چاہے اس شخص میں دنیا کی برائیاں ہوں. نبی نے اچھا کہا ہے نا آپ کا یہ اچھا ہی ہے, بس دنیا کی خوبیاں ہوں, نبی نے کیا برا ہے وہ برا ہی ہے, بس ٹھیک ہے. دل سے مانتے ہو؟ انشاءاللہ. چلو